بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، بحیرہ مردار کے جنوبی حصے میں سدوم اور عمورہ کا علاقہ ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس علاقے میں آباد تھے تو یہ علاقہ دور دور تک سرسبز و شاداب تھا، لیکن یہاں آباد قوم بدکاری سمیت ہم جنس پرستی کے مرض میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اس بدکاری سے روکا تھا، لیکن اس بدبخت قوم نے اللہ کی اس نبی پر ایمان لانے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنی برائی پر قائم رہے، جس کے باعث قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا۔ قرآن مجید کے مطابق انہیں مٹی کے دہکتے پتھروں کی بارش برسا کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں قوم لوط کے ذکر کے ساتھ اس بدفعلی کا ذکر بھی بیان کیا گیا ہے۔ سدوم اور قدیم یونان کے لوگوں کو چھوڑ کر پوری تاریخ انسانیت میں ہم جنس پرستی کو ایک برائی کی حیثیت ہی حاصل رہی ہے۔ دین اسلام اس فعل بد کو حرام قرار دیتا ہے اور ہم جنس پرستی کے مرتکبین کے لیے دنیا اور آخرت میں المناک سزا مقرر کی گئی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جسے بھی قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا گیا ہو، اگر وہ اس فعل پر راضی ہو، دونوں کو قتل کر دو۔ ائمہ فقہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد اور اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ انہیں رجم کی حد لگائی جائے گی، چاہے وہ شادی شدہ یا کنوارا ہو۔ مزید ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے ساتھ ساتھ لائک ضرور کر لے، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے بیل والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ معزز سامعین، پاکستان میں اگرچہ ہم جنس پرستی ایک قابل تعزیر جرم ہے، لیکن اب کچھ غیر ملکی سفارتکار حقوق نسواں کے نام پر میرا جسم میری مرضی اور دوسرے کئی غلیظ نعروں اور مختلف طریقوں کا استعمال کر کے ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ ان کے اٹھائے ہوئے پلے کارڈز اور بینر سے ہی لگا سکتے ہیں، جو چیخ چیخ کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہاں، ہم لوگ ہم جنس پرستوں کے لیے پاکستان میں حقوق چاہتے ہیں، ہاں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں گے اور لسبیان کو آپس میں شادی کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ معزز سامعین، یہ فتنہ یونیورسٹیوں سمیت کالجوں میں تو بہت پہلے سے ہی عام تھا، مگر اب یہ فتنہ ہمارے دیہاتوں کے سکولز اور یہاں تک کہ ہمارے گلی محلوں اور گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ان چند تجاویز پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں پر توجہ دے، ان کی جان کی ہی نہیں بلکہ ان کے ایمان کی اور حیا کی بھی حفاظت کرے۔ نمبر 1، اپنے بچیوں کو ان کے سہیلیوں سے دوستی میں حد سے نہ گزرنے دے۔ نمبر 2، ان کے گھر رات گزارنے کی اجازت بالکل نہ دے۔ نمبر 3، اس قسم کے جملوں پر فوراً متنبہ ہو جائے، میں تو اس سے اپنے جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں، میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح سہیلی کے حسن کی حد سے زیادہ تعریف پر بھی کان کھڑے کر لے، حتیٰ کہ ان کی استانیوں کی ان میں غیر معمولی دلچسپی پر بھی شک کرے۔ معزز سامعین، کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں استانیوں نے اپنے اسٹوڈنٹ لڑکیوں کو ورغلا کر جنسی تعلق قائم کیا ہے۔ بالخصوص گرلز ہاسٹل میں یہ وبا بہت عام ہو چکی ہے، بعض یونیورسٹیوں اور کالج سے ہوتی ہوئی اب سکول تک آ چکی ہے۔ بچیاں کون سا لٹریچر پڑھ رہی ہے، ٹی وی، لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ پر کیا دیکھ رہی ہے، اس پر نظر رکھے۔ یوٹیوب پر بے تحاشا ایسی ویڈیو موجود ہے جن کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ نہ صرف اپنے بچوں کے لیپ ٹاپ اور موبائل کی ہر خبر رکھ سکتے ہیں بلکہ وہ آپ کے اس فعل سے بے خبر بھی رہیں گے۔ ہمیشہ ٹیکنالوجی میں بچوں سے ایک سٹیپ آگے رہنے کی کوشش کرے، لیکن بچوں کو ہرگز علم نہ ہو کہ ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ معزز سامعین، باڑ میں گیا انگریزوں کا پرائیویسی کا درس، یہ خبیث بچوں کو پرائیویسی کے بہانے والدین سے الگ کرتے ہیں اور پھر اس پرائیویسی کے دوران ان کے ذہنوں میں اپنی کتابوں اور میڈیا کے ذریعے زہر انڈیلتے ہیں اور ہم جنسیت کو ایک نارمل انسانی رویہ باور کراتے ہیں۔ آج کل ہر دوسرے بیسٹ سیلر ناول میں الحاد اور ہم جنسیت کی تعلیم ہے، ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کوئی بھی مذہب اس قبیح فعل کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے ہم جنسیت سے اگلا پڑاؤ الحاد ہے۔ ہم جنس پرستی کفر نہیں، لیکن کفر کی طرف لے جانے والا راستہ اور شیطان کا ہتھیار ضرور ہے۔ اور میرے نزدیک ایک انقلابی تجویز یہ ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے کم عمری میں ان کی شادی کر کے ان پر ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتے تو کم از کم ان کے نکاح میں تاخیر نہ کریں۔ والسلام۔